بسکٹ دے، بسکٹ دو، بسکٹ دیجیے، بسکٹ عطا فرمائیے۔ انگریزی میں تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی جملے میں پلیز لگا دیں تو وہ مہذب ہو گیا۔ پلیز گیٹ آؤٹ بھی کہہ سکتے، سٹ ڈاؤن، پلیز سٹ ڈاؤن، دونوں میں فرق ہو جاتا تو وہ صرف پلیز لگا لیتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں اردو میں بات کر رہے ہیں، لیکن بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپل ہے تو یہ ڈوگی ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب زبان ہے جو ماں اپنے بچوں سے بول رہی ہے۔ اصل میں تو یہی تہذیب ہے، بچہ وہی زبان بولتا ہے جو ماں بولتی ہے۔ وہ انگریزی پڑھے گا کیسے بچہ؟ اس ماں سے سن لیتا ہے، استاد سے استانی سے سن لیتا ہے، وہ رٹ لیتا ہے۔ شاعر کی یا مصنف کی توقع کے خلاف کچھ چیزیں مقبول ہو جاتی۔ وہ نشان ظفر ہم کئی مرتبہ لے کر کے اسکول آئے اپنے اسی استاد کی وجہ سے، وہ یاد آ گئے اور نظم ہو گئی۔ استاد محترم کو میرا سلام۔ ہمارے اساتذہ ہمیں انگریزی بھی اردو میں پڑھاتے ہیں۔ ہم نے بہت اچھے طریقے سے انگریزی سے، ہمارا بچہ وہ گال پر ستارہ حاصل کر لے گا، سند بھی حاصل کر لے گا، ڈگری بھی حاصل کر لے گا، سب کچھ حاصل کر لے گا، علم نہیں حاصل۔ جب میں کہتا ہوں کہ میڈیا جمع ہے، اس کا واحد بتائیے، نہیں بتا پاتا۔ اردو جو مجبوراً بولتے ہیں وہ اپنے ارد گرد معاشرے میں سنی سنائی باتوں پہ بولتے ہیں۔ جن ممالک نے ترقی کی ہے، بعض ممالک تو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، چین ہے یا کوریا ہے، سائنسی ترقی کے معاملے میں دیکھیں یہ ہم سے کہیں آگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی زبان میں پڑھیں۔ یعنی اس کی زبان انگریزی ٹھیک ہو جائے گی، وہ لیکن رٹا لگا لے گا، رٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بہت اچھی انگریزی سن کر کے انہوں نے بول لی۔ السلام علیکم ناظرین، جسارت ڈیجیٹل اسٹوریز کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سید عامر اشرف۔ ناظرین، اجنبی زبانوں کی جبر اور اسکرین کے اس دور میں اردو زبان کی شائستگی، اس کے ذوق اور ذائقوں کو زندہ رکھنا کسی جہاز سے کم نہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہی ہمہ جہت شخصیت موجود ہے جن کی پوری زندگی اردو ادب، طنز و مزاح اور بچوں کی تربیت کے لیے وقف رہی۔ آپ کا مقبول کالم غلطی ہائے مضامین دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، فرائیڈے اسپیشل میں ہر ہفتے کو شائع ہوتا ہے۔ بچوں کے ادب میں آپ ایک معتبر نام ہیں۔ آپ کی لکھی نظمیں اسکولوں کے نصاب کا حصہ ہیں، اور جن کی شعرا آفاق نظم یہ بات سمجھ میں آئی نہیں یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ محترم جناب احمد عاطف صدیقی صاحب آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں۔ آئیے ہم احمد عاطف صدیقی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عاطف صاحب، بہت شکریہ، آپ جسارت ڈیجیٹل اسٹوریز کے پوڈ کاسٹ میں تشریف لے کر آئے۔ ابھی آپ نے خوشخبری سنائی تھی کہ درمیان میں چائے آئے گی، جی، تو اس وقت گفتگو روکنی پڑے گی، اور نہیں ہم گفتگو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں جاری بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے کہا کہ زبان کے موضوع پر اور زبان و بیان کے موضوع پر گفتگو ہوگی، تو مجھے خطرہ اس بات کا بھی آپ میری زبان کتنی پکڑیں کہ اب اس میں زبان تو خیر نہیں، زبان پکڑنا محاورہ بھی ہے اور عملاً بھی پکڑ لی جاتی ہے زبان، لیکن درمیان اور میں یہ دونوں ساتھ نہیں آتے۔ در کا مطلب ہی میں ہے، یعنی گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے اپنا مضمون شروع کر دیا۔ تو یہ خیال اگر تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ چلیں جی جی، ایسی ہم ہاں غیر ہاں، رسمی بات کر رہے ہیں۔ جی جی، زبان پڑھیں یا زبان پڑھیں، اور اس کا درست ہونا، اس کا تلفظ درست ہونا، زبان اور زبان، بات میں جی تھوڑی سی اس میں اور یہ کہنا چاہ رہا تھا جی، کہ زبان یا الفاظ کی ادائیگی، یہ کوئی ہم تلاوت تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جس میں زیر زبر اور پیش ٹھیک ہونا چاہیے، مفہوم سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے۔ انگریز جو انگریزی بولتا ہے تو سارے انگریز ٹھیک اور درست انگریزی تو نہیں بولتے۔ اس طرح اگر زبان پکڑی جائے تو آدمی نہیں بول سکے گا، بلکہ ہمارے ایک دوست تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ اردو بولنے سے اسی لیے بھاگتے ہیں اچھا، کہ زبان پکڑی جاتی لیکن ہے۔ زبان پکڑیں یا زبان پکڑیں؟ ہاں، اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ لغت اگر دیکھیں گے جی، تو لغت میں یہ دونوں تلفظ ملتے ہیں، ہوں تو دونوں طرح سے بولنا بالکل ٹھیک ہے، ہوں زبان کہنا بھی اور زبان کہنا بھی، ہوں یہ دونوں تلفظ درست ہیں۔ ہر زبان، چاہے وہ انگریزی ہو یا اردو ہو یا فارسی ہو یا عربی ہو، ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں گے بولنے کی زبان اور ہوتی ہے، لکھنے کی اور لکھنے کی اور ہوتی ہے۔ اچھا، لکھنے میں بھی آپ اگر خط لکھ رہے ہیں تو خط کی زبان اور ہوگی، ہوں اور اگر آپ خبر بنا رہے ہیں خبر کی پھر اس زبان میں رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے۔ رکھ رکھاؤ سب سے زیادہ تو ادب کی زبان میں آتا ہے، ہوں کہ وہاں تو ہر چیز کو بغور دیکھنا پڑتا ہے، یہ لفظ پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا، ہوں اور یہاں یہ لفظ لانا درست بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہوں ہوتی ہے۔
قانون کی زبان ہوتی ہے. جو لفظ لکھ دیا گیا اس لفظ کی تشریح پر قانون کی تشریح ہوتی ہے. تو زبان کے مختلف استعمالات ہیں. اچھا. اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جب ہم اسماعیل میرٹھی کی نظم پڑھتے ہیں کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں، سبحان اللہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا. میں یہ آخری مصرع آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، تازہ گرم سفید اور میٹھا. اب یہاں آپ تازہ کے بعد آپ گرم کہیں گے تو مصرع بے وزن ہو جائے گا. درست تلفظ گرم ہے، گرم کہنا جو ہے وہ غلط ہے. لیکن جب آپ کہیں جھگی ہوٹل میں بیٹھے ہوں اور کھانا کھا رہے ہوں تو خواہ آپ کتنے ہی اچھے شاعر اور کتنے ہی بڑے ادیب کیوں ہوں، کتنے نستعلیق کیوں نہ ہو، اس سے جو روٹی لانے والا ہے اس سے کہیں گے کہ گرم گرم روٹی لاؤ. تو یہ جو تلفظ کا فرق ہے عوامی زبان میں اور بازاری زبان میں اور ادبی زبان میں، تو یہ تو ہر جگہ رہتا ہے اور رہے گا. آپ نے ہم نے لفظ استعمال ہوا ہے رکھ رکھاؤ، الفاظ ہم نے ادا کیے ابھی. یہ جو رکھ رکھاؤ کا جب ذکر آتا ہے تو مغل سلطنت کا ذکر آتا ہے، اس تہذیب کا ذکر آتا ہے جو جس کا تعلق بھی زبان سیکھنے اور سکھانے سے. جب وہاں ظاہر برا سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں کوٹھے کی اصطلاح کو، لیکن جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ان کوٹھے میں زبان سکھانے کے لیے بھیجتے تھے. یہ کتنے دور سے اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس میں جو اور ان میں کیا ایسے کمال تھا زبان کے حوالے سے؟ عرض کرتا ہوں کہ لکھنؤ کے اندر یہ ایسا ہوتا تھا. لکھنؤ میں تو اب چونکہ لکھنؤ کے نوابین اور رؤسا جن کے پاس دولت تھی، خواہ وہ حلال کی دولت ہو یا حرام کی دولت ہو، جیسے بھی دولت، تو یہ جو دولت مند لوگ تھے یہی طوائفوں کے ہاں جایا کرتے تھے. اور یہی لوگ جو تھے وہ یعنی یہ زبان کا جو تصنع ہے جس میں مصنوعیت آ جاتی ہے، تو وہ اس تصنع کے علمبردار بھی یہی لوگ تھے. اور شعراء بھی بالعموم جو ہے وہ ان میں سے ہوتے تھے، یا پھر درباری شعراء ہوتے تھے جن کو وظائف وغیرہ ملتے تھے تو یہ لوگ جاتے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو زبان و بیان کی غلطیاں برداشت نہیں کرتے تھے، ٹوکتے تھے. تو اس لیے طوائفوں کا جو پورا انسٹیٹیوشن تھا اس نے ڈھال لیا اپنے آپ کو ان کی مزاج اور مرضی کے مطابق. تو وہاں پر زبان بھی ملتی ہے اور استقبال کے لیے جو تہذیب ہونی چاہیے، گفتگو کے لیے جو تہذیب ہونی چاہیے، تمام چیزیں ملتی ہیں. تو واللہ عالم ہم نے تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ دیکھا نہیں، لیکن پڑھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو زبان سیکھنے کے لیے اور تہذیب سیکھنے کے لیے وہاں بھیجا کرتے تھے. آج اگر بچوں کو تہذیب سکھانی ہو، زبان سکھانی ہو تو کہاں کہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، یا آپ کے دور میں تھا کوئی؟ ذریعہ تو ہے، اور آج تو خیر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم کہاں بھیجیں، آج تو وہ ادارے، وہ انسٹیٹیوشنز بھی نہیں رہے. یہ چلتا ہے نسل در نسل. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ گھر گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں اردو میں بات کر رہے ہیں، لیکن بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپل ہے تو یہ ڈوگی ہے، اور یہ شوز ہیں، اور ہینڈ واش کر لو وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک عجیب و غریب زبان ہے جو ماں اپنے بچوں سے بول رہی ہے. تو یہی اصل میں تو یہی تہذیب ہے، اسی سے بچے سیکھتے ہیں. بچہ وہی زبان بولتا ہے جو ماں بولتی ہے. تو وہ تو انگریزی سکھا رہی ہے نا اپنے بچے کو؟ وہ انگریزی بھی نہیں سکھا رہی ہے. ہاں، بچے سے کہیے کہ انگریزی میں ایک جملہ، 2 جملے، 3 جملے مرتب کر کے بتا دیں، نہیں بول سکتا. وہ یہی ملغوبہ زبان، کوئی الگ سا ملغوبہ ہے. یہ ملغوبہ زبان ماں اپنے بچے کو سکھا رہی ہے اور بچے وہی زبان سیکھ رہے ہیں. تو تہذیب جو ہے وہ اس طرح منتقل ہوتی ہے، نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے.
اب جو ہماری یہ تہذیب بگڑی ہے نظام تعلیم بگڑنے سے، چونکہ نظام تعلیم میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بچوں کو بالکل ابتدائی جماعتوں سے، پری پرائمری جماعتوں سے ان کو انگریزی پڑھائی جائے گی. صحیح. تو وہ انگریزی پڑھے گا کیسے بچہ؟ وہ انگریزی کے الفاظ جو ہے وہ اپنے معاشرے میں نہیں سنتا، جی. تو وہ رٹتا ہے، کچھ ماں سے سن لیتا ہے، کچھ استاد سے استانی سے سن لیتا ہے، وہ رٹ لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. اگر اپنی زبان کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو ان کو سمجھنے کا بھی ایک مرحلہ آتا ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے. احمد عاطف صدیقی آپ کا نام ہے، آپ ظاہر ہے بچوں کے ادیب بھی ہیں، مترجم بھی ہیں، آپ نے شاعری بھی بچوں کی بہت خصوصی کی ہے. استاد محترم کو میرا سلام کہنا، اس کا پس منظر بھی جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ابو نصر، یہ نثر سے آپ کو کہاں سے محبت پیدا ہو گئی؟ 1984 جسارت کے مدیر منتظم تھے، جو اب ایگزیکٹو ایڈیٹر کہلاتے ہیں. مدیر منتظم تھے کشش صدیقی صاحب، عبدالرزاق ان کا نام تھا، کشش صدیقی کے نام سے وہ مشہور تھے. تو 1984 میں انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم روزانہ کی بنیاد پر کالم لکھنا شروع کرو. تو جنوری فروری کی بات ہے. مستقل عنوان تھا قصہ مختصر. اچھا. ہاں. اور کالم نگار کا نام تھا حاتب صدیقی. اچھا. کالم مقبول ہونے لگے، لوگ کوٹ بھی کرنے لگے. اس میں پھر سیاسی موضوعات بھی آتے تھے، سیاسی ٹچ بھی، سیاسی طنز و مزاح بھی آتا تھا. اس زمانے میں ہمارے ایک کرم فرما تھے، وہ بعد میں کسی اور کے کرم فرما ہو گئے، عباس باوزیر صاحب. اچھا. عباس باوزیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم سیاسی موضوعات پر بھی لکھتے ہو اور طنز بھی کرتے ہو اور تم سرکاری ملازم بھی ہو، تو اگر کسی نے یہ شکایت کی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو قلمی نام سے لکھنا شروع کر. قلمی نام کی تلاش میں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے ابو نصر یعنی کہا کہ نصر سے تعلق ہے، ابو نصر، یہ وہ میں نے استعمال کرنا شروع کیا. لیکن بعد میں جب عباس باوزیر صاحب کی اس نشاندہی پر میں نے باقاعدہ PIA سے اجازت لی. اسی سال 1984 ہی میں مجھے PIA کی طرف سے اجازت مل گئی تھی کالم لکھنے کی. لیکن اس کے باوجود پھر میں نے قلمی نام نہیں چھوڑا، جاری رکھا، اسی نام سے لکھتا رہا، اس لیے کہ وہ نام جو ہے وہ معروف ہو چکا تھا. اچھا، آپ جنگ میں بھی لکھا، نوائے وقت میں بھی لکھا، جسارت میں بھی لکھا، اور جگہوں پہ بھی آپ لکھتے رہے. جی. اس دوران پرانے وقتوں میں خطوط کا تبادلہ بھی ہوتا ہوگا، کوئی یادگار واقعہ، کوئی خط آپ نے ایسا لکھا ہو جس کا جواب آیا جو آج بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ میں تو کالم ہی لکھتا تھا، پڑھنے والے خط لکھتے تھے اور بہت لکھتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ ایک پورا صندوق بھرا ہوا تھا خطوط سے. وہ میں یہاں سے کراچی سے منتقل ہوا اسلام آباد، تو اس میں بہت سی چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں. جسارت میں جو روزانہ کالم آتا تھا زیر و زبر کے عنوان سے، تو اس میں ایک دن مخصوص تھا جس کا عنوان ہوتا تھا صندوق البرید. اچھا. صندوق البریق، برید جو ہے ڈاک کو کہتے ہیں. اب یہ ہم نے چونکہ الفاظ استعمال کرنا شروع نہیں کیے تو ہمارے بہت سارے الفاظ اجنبی ہو گئے. لیکن یہ کہ برید جو ہے بہرحال ڈاک کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں، تو اردو میں استعمال کیا جا سکتا تھا، نہیں ہوا. تو صندوق البرید کے عنوان سے ایک کالم آتا تھا جس میں صرف قارئین کے خطوط کے جوابات ہوتے تھے، اور بڑے دلچسپ خطوط ہوتے تھے. اس میں طنز و مزاح پر مبنی خطوط بھی ہوتے تھے، سوالات بھی ہوتے تھے. تو یہ ایسا کوئی خط جو میں نے لکھا ہو وہ یاد نہیں آ رہا ہے کوئی، لیکن خطوط تو لکھے. آپ نے لکھا استاد محترم کو میرا سلام کہنا، اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور بھی کئی آپ کے بچوں کے حوالے سے بھی نظمیں ہیں جو اس کو مقبولیت حاصل ہوئی. اس کا کیا پس منظر تھا؟ ہاں، جہاں تک مقبولیت کا تعلق ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اور اکثر لکھنے والے اور شعر کہنے والے اس بات کی تائید کریں گے، شاعر کی یا مصنف کی توقع کے خلاف کچھ چیزیں مقبول ہو جاتی ہیں. مثلا بچوں کے لیے جو نظم یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، اس نے عالمی مقبولیت اختیار کر لی، حالانکہ یہ نظم بڑی سرسری طور پر اور کیوں لکھی گئی اس کا پس منظر تو خیر بعد میں بتاؤں گا. لیکن ابھی آپ نے
استاد محترم کو میرا سلام کہنا، اس کا پس منظر پوچھا ہے۔ سن 2010 کی بات ہے صحیح۔ کہ میں اسلام آباد ہی میں تھا، تو پنجاب یونیورسٹی کے کچھ طلباء آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یوم اساتذہ کے موقع پر ہفتہ تکریم اساتذہ منا رہے ہیں، اچھا، ہاں، اور اس موقع پر ہماری فلاں 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 سرگرمیاں ہوں گی، تو اس کے لیے ایک ترانہ چاہیے۔ اور وہ کوئی مہینے بھر پہلے انہوں نے یہ بات کہی، وہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے آتے تھے۔ تو میں جھنجھلا بھی گیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی بڑھئی والا کام تو ہے نہیں کہ آپ کچھ لکڑیاں جوڑیں اور ہو جائے، یہ تو آمد کی بات ہوتی ہے شاعر کی۔ صحیح۔ تو ایک روز انہوں نے کہا کہ بس اب ہم آج جو ہے نا، آپ جس وقت بھی چاہیں بلا لیں، ہم آج لے کر جائیں۔ تو وہ بڑی مصیبت پڑ گئی کہ میں کس طرح کروں۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے خود جب سوچنا شروع کیا تو مجھے اپنے ثانوی جماعتوں کے سیکنڈری کلاسز کے استاد یاد آئے، جنہوں نے بہت توجہ دی تھی، گہری توجہ۔ یعنی انہوں نے صرف تعلیم ہی پر توجہ نہیں دی تھی، تعلیم پر توجہ کی تفصیل تو الگ ہے کہ تعلیم پر کس طرح توجہ دی، لیکن انہوں نے تربیت پر جو توجہ دی کہ گفتگو کرنے غیر نصابی سرگرمیوں، ہاں، یعنی انہوں نے ایک تو فکری تربیت کی۔ ٹھیک ہے۔ ایک فقرہ یاد ہے مجھے، وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایک تشخص ہوتا ہے۔ جاپانی قوم کی ہے، جرمن قوم کی ہے، اور اسی طرح چینی قوم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کا تشخص صرف اسلام۔ اچھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم ہندوستان میں رہ سکتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ آخر صدیوں سے رہتے چلے آئے تھے، لیکن ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک ملک چاہیے۔ تو اس بنیاد پر ہمارا ملک بنا اور قوم بنی، تو ہمارا تشخص اسلام ہے۔ ایک یہ فکری تربیت۔ اس کے علاوہ وہ تقریر کرنے کے لیے باقاعدہ لا کر کے اقتباسات وغیرہ لکھ کر کے مجھے یاد کرواتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، لہجہ کیا ہوگا، نشیب و فراز کیا ہوں گے، ہاتھ کے اشارے کیسے ہوں گے، آنکھوں کے اشارے کیسے ہوں گے، کہاں مسکرایا جائے گا، کہاں دائیں دیکھنا ہے، کہاں بائیں دیکھنا ہے۔ جس طرح اداکاری سکھائی جاتی ہے، اس طریقے سے انہوں نے تقریر سکھائی، اور پھر تقریر مقابلوں میں لے جاتے تھے۔ وہاں پر الحمدللہ پہلا، دوسرا، تیسرا انعام لے کر کے، اور ہم ٹرافی جو اسلامی جمعیت طلبہ ہر سال ایک تمام تعلیمی اداروں کا مقابلہ کراتی تھی، جس کو بین المدارس تقریری مقابلہ کہا جاتا تھا۔ تو اس میں اگر کسی اسکول کے 2 طالب علموں کے نمبر جو ہے وہ ملا کر کے سب تمام اسکولوں سے زیادہ ہو جائیں تو اس کو ٹرافی دی جاتی تھی، اور اس ٹرافی کو نشان ظفر کہتے تھے۔ اچھا، وہ نشان ظفر ہم کئی مرتبہ لے کر کے اسکول آئے اپنے اسی استاد کی وجہ سے۔ وہ یاد آ گئے اور نظم ہو گئی۔ استاد محترم کو میرا سلام ہے۔ آپ کا تعلق اس دور سے ہے، شہر کراچی میں آپ رہے، کافی عرصہ رہے، جہاں اردو ادب کے حوالے سے محفلیں بھی جمتی رہی، اور یہاں کی کافی شاپس بھی مشہور ہیں، اور کسی نہ کسی بہانے ادبی لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ ماحول ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کچھ اس وقت کی یادیں؟ ہمارے تعلیمی ادارے کا نام تھا سرکاری مدرسہ ثانویہ برائے طلبہ، اچھا، سعود آباد، اور یہ بڑا بڑا اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، سرکاری مدرسہ ثانویہ برائے طلبہ سعود آباد۔ اب یہی الفاظ اسی تعلیمی ادارے پر یوں لکھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول سعود آباد۔ اچھا، ایک تو یہ فرق نظر آیا نا زبان کا۔ ہمارے اساتذہ ہمیں انگریزی بھی اردو میں پڑھاتے تھے۔ انگریزی بھی اردو میں پڑھاتے تھے؟ اردو میں پڑھاتے تھے۔ اچھا، بتاتے تھے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان یہ ہے، شناخت یہ ہے کہ جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، آتا ہے۔ تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے انگریزی سیکھی، اور جب ہم عملی زندگی میں گئے، ہم سے مراد یہ کہ میں اپنے اور بھی ہم جماعتوں کو جانتا ہوں کہ وہ جن اداروں میں گئے تو وہاں انگریزی کے ماہر مانے گئے،
اور ان سے انگریزی کے ڈرافٹنگ وغیرہ ان سے کروائی جاتی تھی، مجھ سے انہوں نے بھی کروائی. انگریزی اردو میں پڑھی اور ماحول بھی ظاہر اردو ماحول تھا، اردو ماحول سے سمجھ اور کر کے پڑھی. لیکن ان کی انگریزی بہت اچھی تھی. انگریزی اس لیے اچھی تھی، یعنی اس کا پورا مفہوم جو ہے اچھا ہمارے اندر منتقل کر دیا. اور قواعد گرامر جو ہے، سبجیکٹ پریڈیکیٹ وغیرہ، اور پیسو وائس ایکٹیو وائس، پارٹس آف اسپیچ، یہ تمام چیزیں ہمیں اس طریقے سے پڑھائیں کہ انگریزی پر عبور ہو گیا. اچھا، اور پورا جو تعلیمی نظام تھا وہ پورا مکمل اردو میں تھا. اچھا. ہاں، ہم نے جو ہے نا، اب سائنس کے طالب علم تھے، ہم نے علم حیاتیات کے 2 اجزاء ہوتے تھے، ایک اچھا. علم حیوانیات اور ایک علم نباتیات. علم کیمیا ہوتا تھا، علم ریاضی ہوتا تھا، علم طبیعیات ہوتا تھا، اور ہم نے جوہری طبیعیات بھی پڑھی ہیں. اچھا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ اب آج کا طالب علم ان سب کے تراجم انگریزی میں چاہے گا کہ یہ کون سے مضامین ہیں. اسی طرح ہم نے تاریخ، جغرافیہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اردو میں باقاعدہ پڑھی. سرکاری طور پہ بھی کتابیں چھپا ہاں کرتی تھی ہاں، یہ بالکل اردو میں. سرکاری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی وہ کتابیں جتنی ہوتی. کتابوں کا آپ نے نام لیا یہ سرکاری یہ سب اداروں سے سرکاری، چھپی ہاں، ہوئی سرکاری اداروں سے چھپی ہوئی ہوتی تھیں، ہے. اور ان میں اصطلاحات جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتی تھیں. اور جب استعمال ہوتی، کوئی بھی چیز آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ دشوار نہیں، مشکل، ثقیل وغیرہ نہیں محسوس ہوتی. اچھا، دنیا بھر میں یہی طریقہ رائج ہے جو کہ ان کا مقامی زبان میں ترجمہ کر لیتے ہیں. بچہ قومی زبان قومی میں، زبان میں. جی بالکل. دنیا بھر، یہ آپ دیکھیں نا، جن ممالک نے ترقی کی ہے، بعض ممالک تو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، چین ہے یا کوریا ہے، یہ ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، لیکن آپ مادی ترقی یا سائنسی ترقی کے معاملے میں دیکھیں، یہ ہم سے کہیں آگے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی زبان میں پڑھاتے. ہمارا بچہ پڑھتا نہیں، علم نہیں حاصل کرتا. ہمارا بچہ وہ گال پر ستارہ حاصل کر لے گا اور بہت اچھے نمبر، یعنی 100 میں سے کوئی 97 نمبر حاصل کر لے گا، جی. اور بچہ جو ہے وہ ڈگری بھی حاصل کر لے گا، سب کچھ حاصل کر لے گا، علم نہیں حاصل کرے گا. یعنی اس کی زبان انگریزی ٹھیک ہو جائے گی وہ لیکن رٹا لگا لے گا. ہاں. انگریزی زبان میں نے ٹھیک کئی ہو، دیکھے ہیں، ہمیں دیکھیے ملتے زبان ہیں، ٹھیک ہونے کا آپ مطلب کو ہی تو ملتے ہوں گے، بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں اور تلفظ بھی شاید زبان کا ان کا بہت اچھا ہو، نہیں، میں لیکن سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب گہرائی نہیں ہوتی ان کی گفتگو رٹی میں. ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اچھا. بہت اچھی انگریزی سن کر کے انہوں نے بول لی، اچھی انگریزی سنی اور اچھی انگریزی بولنے لگے. لیکن میں پڑھاتا رہا ہوں اس ابلاغ عامہ کے طلباء اور طالبات کو، تو انگریزی کے الفاظ کے معنی جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو مثلا میں پوچھتا ہوں کہ میڈیا واحد ہے یا جمع ہے، نہیں بتا پاتے. صحیح. جب میں کہتا ہوں کہ میڈیا جمع ہے، اس کا واحد بتائیے، نہیں بتا پاتے، لیکن معلوم ہوتا ہے انہیں. جب میں یہ بتاتا ہوں کہ میڈیا کا واحد میڈیم ہے تو کہاں یہ تو اب انہوں نے صرف رٹا لگا رکھا ہے. اور پھر میں نے یہ بتایا کہ ہم جس چیز کو میڈیا کہتے ہیں وہ میڈیا آف کمیونیکیشن ہے، مختصراً میڈیا کہا جاتا ہے. ورنہ میڈیا یا ذریعہ جو ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ذریعہ تعلیم بھی ہو سکتا ہے اور ذریعہ ترسیل بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب حاصل کلام یہ ہے کہ نہ تو انگریزی آتی ہے، انگریزی بھی رٹ کر یا سن کر یا سیکھ کر بولتے ہیں، اور اردو بھی نہیں آتی. اردو جو مجبوراً بولتے ہیں وہ اپنے ارد گرد معاشرے میں سنی سنائی باتوں پہ بولتے ہیں. جب وہ ماحول تھا کہ جس میں ہر مضمون اردو میں پڑھایا جاتا تھا تو ادبی نشستوں میں بھی لطف آتا تھا. اس وقت شعر سننے والے کو شعر کا مفہوم سمجھ میں آتا تھا، اس لیے کہ وہ الفاظ اس کے سنے ہوئے الفاظ ہوتے تھے اور ان کا مفہوم وہ جانتا تھا. کیا بات ہو رہی ہے سمجھ جاتے تھے. اب آپ اقبال کا یا کوئی آسان سا شعر سنائیں تو اس میں آسان الفاظ بھی بچے کو مشکل محسوس ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ الفاظ اس نے سنے نہیں. تو ادبی نشستیں یا ادبی محافل کا انحصار بھی اس پر ہوتا ہے کہ وہ سمجھ میں آئے. فرائیڈے اسپیشل میں جو مقبول آپ کا سلسلہ ہے اس کے اندر ایک کالم میں لکھا کہ جو انگریزی زبان ہے وہ
अनपढ़ और गंवार लोगों की जुबान है। इसका क्या पस मंजर था? अच्छा, ये तो खैर मैंने नहीं लिखा, आपने हवाला दिया वो है एक किसी को? खत आया है, खत आपने है। अभी खत की बात की थी, जी। खत आया है वो साहब बहुत काबिल आदमी हैं, राबिग में रहते हैं, सऊदी अरब अच्छा। के शहर राबिग में, और अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में जो उनका अदब का शोबा है हम्म। उसके उस्ताद हैं। तो उन्होंने तहकीक की कि अंग्रेजी पर एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि जब ये इल्मी ज़बान नहीं थी, हम्म। और वहाँ पर इल्मी ज़बानें जो थीं वो लातीनी और फ्रेंच थीं। हम्म। हमारे यहाँ भी आप ये देखिए कि मुग़लों के दौर में हम्म। फ़ारसी ज़बान में ज़्यादा इल्मी कुतुब थी, उर्दू उस ज़माने में उभर रही थी, तो उर्दू में इतनी नहीं थी, और कुछ अरबी कुतुब दीनी मदारिस वगैरह जो है हम्म। वो इस्तेमाल करते थे। उर्दू उभर रही थी, लेकिन अब उर्दू इस नहज पर पहुंच गई है कि इस वक्त उर्दू का में जो ज़ख़ीरा उलूम है, हम्म। जिसमें दीनी उलूम भी है, साइंसी उलूम भी है, वो दूसरी ज़बानों के तकरीबन तकरीबन हम पल्ला है। अच्छा। हाँ, उर्दू अब एक तो ये कि हमारी तमाम जो इल्मी कुतुब हैं, जो अरबी में थी और फ़ारसी में थी, उनमें से बेशतर के तराजिम हो चुके हैं, उर्दू में मिल जाती हैं। ये जितनी अहादीस की किताबें हैं या फ़िक़्ह की किताबें हैं या और दूसरे उलूम किताबें, सब उर्दू में मिलती। यही हाल अंग्रेज़ी का था। हम्म। इस वक्त भी अंग्रेज़ी में तकरीबन 40% अल्फाज ऐसे हैं कि जो दूसरी ज़बानों के हैं, लातिनी के हैं, फ्रेंच के हैं, उनके रशियन। अदालती निज़ाम में भी जो शुरू में हाँ, फ्रांसीसी हाँ, ज़बान, हाँ, उसमें जी भी हाँ, आपने ज़िक्र बिल्कुल किया ऐसे ही था। लिखते हाँ, हैं। हाँ। तो ये ज़मानों के इर्तिक़ा में ये होता है। और तो ये उनकी तहकीक थी हाँ, ये डॉक्टर सलीम की तहकीक थी, और उन्होंने जिसमें ख़त उन्होंने लिखा था। साबित किया वही कि ख़त लिखा, मैं वही ख़त शाया किया मैंने। आपने एक और बात कहीं लिखी कि जब मैंने अंग्रेजी पढ़ी तो उसमें मुझे शाइस्तगी नजर नहीं आई, और एक थोड़ा सा जिसमें आपका मैं मफहूम ये लूं, आपकी एक बदतमीज सी जबान लगी वो। तो क्या कहना चाहते में हमारा मिजाज जो है उर्दू का, हैं? या हमारी तहजीब का, मशक़ का मिजाज जो है वो मुख्तलिफ है। एक ही बात को कई तरीक़ों से कहते हैं कि एक तो ये कि बिस्कुट दे, हम्म। बिस्कुट दो, हम्म। बिस्कुट दीजिए, हम्म। बिस्कुट अता फरमाइए। सही। ये मुख्तलिफ तरीक़े हैं ना। तो हम बिस्कुट मर्तबे अता, के, बिस्कुट अता फरमाइए तो पुरानी कोई बात हो गई होगी। ये अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, हाँ जी। इसलिए आपको पुरानी बात लग रही है। वरना मुशायरों में तो ये होता था कि जी आप हाँ। ना शेर दोबारा अता फरमाइए, ये कहा जाता था मुकर्रर इरशाद हम्म। के मानों में। अ, मेरे यानी इस मिसाल देने का मकसद ये है कि हम्म। हम मर्तबे के मुताबिक अच्छा। हिफ्ज़ मरातिब जिसको कहते हम्म। हैं, वो हमारी ज़बान में पाया जाए। वहाँ पर एक तो ये कि सबको यू की लाठी से हाँकते हम्म। हैं। हमारे यहाँ आप है, जनाब है, तू भी है और तुम भी, और उसके इस्तेमाल के मौक़े हैं। हम्म। हम छोटे बच्चे से या अपने बेतकल्लुफ़ दोस्त से तू करके बात कर लेंगे। हम्म। जो हम पल्ला होगा, बराबर का होगा, उससे तुम करके बात करेंगे। लेकिन जिसको हम इज़्ज़त देना चाहते हैं या जो वाक़ई मुअज़्ज़ज़ है, काबिल एहतराम है, तो उससे हम न तू करके बात करेंगे, न तुम करके बात हम्म। करेंगे, उसको आप कहेंगे। तो ये फ़र्क है हमारी तहज़ीब में और उनकी तहज़ीब में, और तहज़ीबों में फ़र्क होता है। यानी आपने बहुत अंग्रेजी की इस्तेलाहात का भी इस्तेमाल किया है, जैसे फॉर्मेलिटी है, प्लीज है, के हवाले से कोई, जिस तरह वो अंग्रेजी में बोलते हैं प्लीज, हमारे यहाँ क्या? हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ तरीके हैं। अंग्रेज़ी में तो ये है कि आप किसी भी जुमले में प्लीज़ लगा दें तो मुहज़्ज़ब हो गया। हम्म। प्लीज़ गेट आउट भी कह सकते हैं। हम्म। सिट डाउन हम्म। और प्लीज़ सिट डाउन, दोनों में फ़र्क हो जाता, तो वो सिर्फ प्लीज़ लगा लेते हैं। हम्म। हमारे यहाँ तो ये है कि अब हम कहते हैं तशरीफ़ रखिए, हम्म। आइए। तो ये ज़बान का फ़र्क है, एक एक फ़र्क है। हम इस वक्त यानी मकसूद ये था कि हम जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी तहज़ीब के मुताबिक नहीं है। हमें अपनी तहज़ीब के मुताबिक अपनी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। हम्म। जब आप अंग्रेज़ी बोलें, अंग्रेज़ों में जाएँ, जहाँ ज़रूरत हो कि अंग्रेज़ी ही बोलनी है, वहाँ आप अंग्रेज़ी बोलते रहें। लेकिन अपने लोगों में, अपने अफ़राद से बात करते हुए
کیا ضرورت ہے, وجہ کیا ہے کہ آپ انگریزی بولیں یا اس میں انگریزی الفاظ استعمال کریں؟ یہ ہماری جو زبان کا ذائقہ مر رہا ہے، تو ختم ہو رہا ہے، تو مطلب کرے تو کیا کریں؟ مطلب اس کو شاید بیان کرنا تو آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن عملی صورت تو نہیں, کوئی عملی صورت تو یہی ہے کہ آپ تعلیمی اداروں میں ہوں، وہ تبدیلی لائیں جو نامطلوب تبدیلی آ چکی ہے نا, کہ آپ اپنے ننھے منھے بچوں کو ہوں، ایک ایسی زبان میں تعلیم دے رہے ہیں ہوں، جو ہمارے اس ملک کی ہی نہیں, اس پورے خطے کی زبان ہے. ہوں، یعنی ایک تو یہ کہ آپ اپنے ملک کے مختلف صوبوں کے نام لے لیجئے, سندھ, پنجاب, بلوچستان, ہوں، خیبر پختونخوا یا آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان, کہیں کی زبان انگریزی نہیں ہے. ہوں، دائیں بائیں آپ دیکھیے تو ایران میں فارسی بولی جا رہی ہے, افغانستان میں متعدد اس طرح کی زبانیں, دری زبان اور پشتو زبان بولی جا رہی ہے. اسی طرح بھارت مختلف زبانوں کا مجموعہ, جی، کہیں گجراتی, کہیں مرہٹی, کہیں کچھ زبان. ادھر سمندر پار کر کے چلے جائیے تو عربی زبان بولی جا رہی ہے, ادھر اوپر چلے جائیں تو چینی زبان اور روسی زبان بولی جا رہی ہے, ایران پار کر کے آگے جائیں تو عربی زبان اور ترکی زبان وغیرہ بولی جائے. 7 سمندر پار کی زبان میں آپ اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں, ہوں۔ اس اچھا، کی کیا منطق ہے, یہ جو تو کیا ہے؟ چین کو ہم دیکھتے ہیں، جاپان کو دیکھتے ہیں، ترکی کو دیکھتے ہیں، اور بھی نام فرانس جی, جرمن جیسی ہے. زبان ہے، جرمن ہے، ہم، یہاں انگریزی نہیں بالکل. نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں جو ایک تاثر پھیلایا گیا ہے وہ صرف ہمیں یعنی احساس غلامی کی وجہ سے پھیلایا گیا. ہوں، وہ کہتے ہیں کہ انگریزی بین الاقوامی زبان. ہوں، اچھا, یہ تاثر صرف ان ممالک میں ہے جن ممالک پر انگریزوں نے حکومت کی ہے. ہوں، پاکستان ہے, سری لنکا ہے, نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, ہوں، بھارت ہے. گن کر کے شمار کر سکتے ہیں کہ کتنے ممالک ایسے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں, ہوں، جس میں برطانیہ ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے. ہوں، گن سکتے ہیں کہ صرف ان, باقی آپ کا پورا افریقہ ہے ہوں، انگریزی نہیں جانتے, وہ بیشتر فرانسیسی جانتے ہوں، ہیں. یہ روس پورے کا پورا, اور چین اور ایشیا کے بہت سارے ممالک. یہ تاثر بھی غلط ہے کہ انگریزی بین الاقوامی زبان ہے. اچھا، جی, ہر وہ ملک جس نے ترقی کی ہے اپنی زبان میں اپنے بچوں کو تعلیم دے کر کے ہوں، ترقی کی ہے. ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک ایسی زبان رٹ رہا ہے ہوں، جو اس پورے خطے کی زبان نہیں ہے. آپ سوال اگر کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے ہوں، کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی انگریزی میں, جو قانون سازی کا نظام ہے وہ بھی انگریزی میں, ہوں، جو تعلیم کا نظام ہے وہ بھی انگریزی میں, ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے گا سوائے اس کے کہ ہم غلام تھے. ذریعہ تعلیم انگریزی ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم سے فرار کا تناسب زیادہ ہو گیا. ہوں، کچھ بچے جو ہیں وہ پرائمری کے بعد آگے نہیں جی، بڑھتے, کچھ ثانوی جماعتوں کو سیکنڈری کے بعد آگے نہیں بڑھتے, کالجوں میں بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تعلیم, اور پھر وہ کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا جو اب مقصد رہ گیا ہے وہ اچھا روزگار حاصل کرنا ہے, خواہ جی، وہ ملازمت ہو یا تجارت ہو. ایک اور نقصان یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غیر تعلیم یافتہ فنی ماہرین ہیں جو ہمارے اکثر بازاروں میں ہوں، ملتے ہیں, وہ بہت ذہین لوگ ہیں جو اچھا، ایک سے ایک چیز ایجاد کر لیتے ہیں. ہوں، ہمارے تقریباً ہر بڑے شہر میں ایسے بازار موجود ہیں. کراچی میں شیر شاہ ہے, اسی طرح راولپنڈی, اسلام آباد میں چاہ سلطان کے نام سے ایک علاقہ ہے جہاں میکینکس کا اور لوہاروں کا مشترکہ ایک بازار ہے. ہوں، وہاں جو چیز آپ کہیے وہ تیار کر دیتے ہیں صحیح، اور بہترین تیار کرتے ہیں. اچھا, اب وہ چونکہ انگریزی نہیں جانتے ہوں، تو ان کو 2 نمبری بھی کہا جاتا ہے, جگاڑو اچھا، بھی کہا جاتا ہے, اور ان پڑھ ہوتے ہیں ان ہوں، کو پتہ نہیں کیا کیا کن القاب سے یاد کیا جاتا ہے. یہی لوگ اگر جرمن زبان بول رہے ہوتے, کورین زبان بول رہے ہوتے, چینی زبان بول رہے ہوتے, اپنے ملکوں میں ہوتے اور یہی کام کر رہے ہوتے تو ان کو مجد قرار دیتے, صرف اس وجہ سے ہوں، کہ وہ انگریزی زبان نہیں جانتے, ان کو جاہل سمجھ لیا گیا. اگر ان کو پڑھانے کا انتظام کیا جائے اور ان کو ان کی اپنی زبان میں پڑھایا جائے تو وہ بغیر پڑھے جو کارنامے سر انجام دے رہے ہیں صحیح، وہ پڑھ کر کے اس سے کہیں زیادہ
کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں اور ہمارے ملک کو صنعتی اعتبار سے ترقی کی پتہ نہیں کس منزل تک پہنچا سکتے ہیں. تو ذریعہ تعلیم انگریزی ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے. ایک اسٹریٹ ٹیلنٹ تو موجود ہوتا ہے نا، وہ فطری جو talent فطری ہوتا ہے. صلاحیتیں جو موجود ہوتی ہیں ہوں. ان صلاحیتوں کو تعلیم پروان چڑھاتی ہے، لیکن ہم نے تعلیم کی زبان جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے، ان کی زبان میں تعلیم اچھا، نہیں یہ دے رہے. ہماری گفتگو کا کوئی یہ مطلب بالکل نہ لیا جائے کہ انگریزی کو بالکل ہی ہم دیس نکالا چاہتے ہیں، نہیں دیکھیے، یا ختم کرنا ہاں چاہتے ہیں، یا ہم اس سے یہ بالکل تو میں نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. جی نہیں زبان سیکھنی چاہیے. میں اپنے کالموں میں بھی کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں ہوں. اور یہ زبانی بھی کہتا ہوں کہ آپ خود جتنی زبانیں سیکھیں گے جی. آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوگا، ہوں. اور خاص طور پر جو زبان پڑھانے والا ہے اس کو تو کئی زبانیں سیکھنی چاہیے بالکل اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک. اپنے بچوں کے لیے بھی ہم یہ طے کر سکتے ہیں ہوں. کہ کس مرحلے پر کون کون سی زبان سکھانی چاہیے. صحیح ہے. مثلا ہم عربی زبان بھی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہوں. کہ کچھ ان سے دینی واقفیت قرآن مجید وہ پڑھتے جی. ہوئے سمجھ سکیں. فارسی زبان جو ہے وہ بعض اصطلاحات ہماری فارسی میں ہیں، بالکل تو بہت بڑا ذخیرہ ہمارے بہت پاس بڑا موجود ہاں، ہے فارسی میں. تو فارسی سے واقفیت ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو اپنے ملک کی زبانیں بہت سی نہیں آتی، مثلا سندھی زبان نہیں آتی، بلوچی زبان نہیں آتی، ہوں. پشتو زبان نہیں آتی. سات سمندر پار کی زبان سیکھ کر کے کیا کریں گے؟ اسی طرح ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں، چینی زبان ہے یا فارسی زبان ہے یا ہندی زبان ہے جو بھارت کی زبان ہے، یا عربی زبان جو عرب ممالک میں ہے. ہوں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کو کون سی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک علوم کا تعلق ہے تو علوم خواہ کسی زبان میں ہوں وہ آپ اپنی زبان میں منتقل کر لیجئے ہوں. اور اپنے بچوں کو پڑھائیے، لیکن بچوں کو کون سی زبان کس مرحلے پر سکھانی ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اگر کوئی بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہیں اور جا رہا ہے، کسی اور ملک میں جا رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ زبان یہاں سے پڑھ کر سیکھ کر جائے گا، ورنہ جب آپ جاپان جاتے ہیں تو جاپان میں وہ لوگ پہلے آپ کو زبان سکھاتے ہیں، صحیح ہے. بعد میں پھر تعلیمی اداروں میں آپ کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ ہمیں تعلیمی جو حکمت عملی ہے اور کچھ اس کو ترجیحات بنانی ہوں گی اب. اس کی میں ترجیحات بنانی اچھا، ہوں اس گی. میں ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ایک رجحان پیدا ہوا ہے رومن اردو میں لکھنے کا. بڑی تعداد میں ہمارے بچے بھی لکھ رہے ہیں، اور واٹس ایپ میں تبادلۂ خیالات کا اب رومن اردو میں، جو مجھے تو بہت تکلیف دیتی ہے. جب میں واٹس ایپ میں عموماً میں پڑھتا بھی نہیں، جی چھوٹا مصرع تو پڑھ لیتا ہوں. رومن دیکھیے، اچھا، یہ ایک اور مسئلہ، یہ بہت بڑا طبقہ اب اس کو جانیے ایکٹر، اداکار لفظ، فنکار کا لفظ استعمال کروں میں، یہ جو اپنے ڈرامے میں ڈائلاگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی رومن میں لکھے ہوتے ہیں، اس سے کہ ان کو اردو نہیں آتی. انگریزی مجھے نہیں معلوم کتنی آتی ہے، لیکن اردو نہیں پڑھ سکتے وہ. دیکھیے وہی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو میں تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ہوں. اور اکثر جگہوں پر اردو بحیثیت زبان بھی نہیں پڑھائی جا رہی. ہوں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ چین ہو، جاپان ہو، کوریا ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، ہوں. کہ وہ بچوں کو تعلیم اپنی زبان میں دیتے ہیں ہوں. اور کوئی اور غیر ملکی زبان جس فارن لینگویج وہ ہوں. الگ سے پڑھائی جاتی ہے. ہوں. ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹا ہے، سر کے بل کھڑے ہیں ہم کہ ہم تعلیم بچوں کو غیر ملکی زبان میں دے رہے ہیں اور اپنی زبان الگ سے پڑھائی جاتی ہے جہاں پڑھائی جا رہی ہے، ورنہ اکثر جگہوں پر اپنی زبان نہیں، قومی زبان نہیں پڑھائی جا رہی. تو ایسی صورت میں بچے جو ہے وہ اردو زبان سے کیسے واقف ہوں گے؟ جو ان کو حروف جو ہیں وہ اے بی سی ڈی رومن حروف پڑھائے جا رہے ہیں، ہوں. الف بے پے تے نہیں پڑھایا جا رہا ہے، تو الف بے پے تے سے کیسے واقف ہوں گے؟ رومن سے واقف ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے جو زبان سے منہ سے نکلتا ہے اس کو رومن میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو تلفظ کا مسئلہ ہے ہوں. کہ جو اردو تلفظ ہے وہ رومن میں نہیں ملتا، اور پھر یہ کہ بہت سارے جو احتمالات ہوتے ہیں، یعنی غلط فہمیاں. ہوں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ KHANA ہوں. لکھا آپ نے، کیا پڑھیں گے؟ کہ KHANA. کہاں؟ بہت سارے مسائل ہیں. اس کو کھانا پڑھیں گے، کھانا پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے. تو
جبکہ اردو ہی میں اگر یہ لکھا ہو تو خانہ الگ طریقے سے لکھا جائے گا، کھانا الگ طریقے سے لکھا جائے گا، کہاں الگ طریقے سے لکھا جائے گا. تو ہم اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھا رہے وہ ہیں. مفہوم سمجھ جاتے ہیں. اچھا، ہر شخص نیا املا اتنا ایجاد دانا نہیں ہوتا. نیا ہاں املا ہاں ایجاد ٹھیک ہے. کرتا ہے. بالکل. آپ صرف ہے لکھنے کا طریقہ دیکھ لیں کہ کون کس طریقے سے رومن میں ہے لکھتا ہے. HAI HAY. ہاں، بالکل. اور کوئی HA لکھتا ہے، کوئی HAY لکھتا ہے، کچھ HEY لکھتا ہے. یعنی اپنا اپنا ایک لیکن آپ کو رومن زبان بھی سیکھنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے. وہ سمجھ میں نہیں آتا. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ رومن تحریر جو ہے وہ پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. میں تو نہیں پڑھتا. جی. ہاں. اور خاص طور پر طویل تحریر پڑھنا تو بہت مشکل بڑا کام. امتحان ہوتا ہے. تو اچھا، اور یہ کوئی دشوار کام نہیں ہے. جو لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ ہمارے موبائل اب تو بہت آسان ہو گیا. بہت آسان ہے، مفت میں آپ کو اردو کی تختی مل جاتی اور ہے اب اپنے تو موبائل میں. آپ چلیں لکھنے کی زحمت سے ہی بچنا چاہتے ہیں تو اب تو بول کے بھی آپ جی ہاں، ہاں اس کا بولیں گے وہ املا ٹائپ ہو درست جاتا ہے. کرنا املا درست کر لیں. جی تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی. ہاں کچھ تو سیکھنے کے لیے کچھ قربان بھی کرنا پڑے گا. نہیں، اب وہ ٹائپ کرنے میں آپ کو زیادہ محنت لگتی ہے، بولنے میں کم محنت لگتی ہے. تو اگر وہ غلطیاں بھی کم ہوتی ہیں تو ایک آدھ غلطی درست کرنی ہوگی آپ کو. باقی لیکن یہ بھی کوئی بہت اچھی بات تو نہیں ہے، آئیڈیل بات تو نہیں ہے کہ آپ پہلے جہاں میں اس پہ بلکہ آؤں گا، میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، پہلے جہاں کتابیں پڑھنا کا ہم سوال اٹھاتے تھے، کتابیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، مطالعے کا رجحان کم ہو گیا ہے. اب گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کوئی سنجیدہ گفتگو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ کی علمی، ادبی، نستعلیق قسم کی یہ گفتگو جو آپ کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ گھنٹے کی یا آدھا گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی تیار ہوتی ہے تو کتنے لوگ پوری گفتگو سن پائیں گے. اچھا، اس میں لوگ تو اب ریل کی دنیا ہے یہ، تو شاید مجھے نہیں آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ ہمیں یہ کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا، میں اس سلسلے میں میرا جو ہے نقطہ نظر وہ بہت مختلف ہے عام لوگوں سے. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتابیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں. میرا خیال ایسا نہیں ہے. کتابیں پڑھنے والے پہلے بھی کم ہوتے تھے، اب بھی کم ہیں، اور کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. جو لوگ کتابیں خرید کر نہیں پڑھتے وہ PDF پہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی PDF پہ پڑھنے کے عادی افراد الگ ہیں. اچھا جی، جو PDF پہ ہی پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کتابیں خرید کر پڑھتے ہیں وہ کتابیں خرید کر آج بھی پڑھ رہے ہیں. پڑھنے والے موجود ہیں. لیکن چونکہ اردو کو جاننے والے اب کم ہوتے جا رہے ہیں صرف تعلیمی نظام کی وجہ سے، اس لیے کہ پوری کی پوری ایک نسل ایسی تیار کر دی گئی ہے. جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بعض اوقات یہ خبریں پڑھنے والے اور جو ڈراموں میں ڈائلاگ بولنے والے، جملے بولنے والے، یہ رومن میں لکھا ہوا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اردو نہیں پڑھی. تو اب جب ان کو اردو نہیں پڑھائی گئی تو اردو پڑھنے سے دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے. اچھا، ان کو انگریزی بھی نہیں پڑھائی گئی. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ انگریزی کتابیں بھی نہیں پڑھتا، نہ انگریزی ناول پڑھتا ہے، نہ انگریزی کی اور دوسری کتابیں پڑھتا ہے. تو ہماری یہ پوری نسل ایک ایسی تیار ہوئی ہے جو زبان سے محروم ہے. لیکن جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ شاعری بھی پڑھ رہے ہیں، شاعری کر بھی رہے ہیں، افسانے لکھ بھی رہے ہیں، کتابیں شائع ہو رہی ہیں. تو یہ ایک الگ دنیا ہے. صحیح. اچھا، ہماری یہ جو گفتگو ہے اس گفتگو سے دلچسپی رکھنے والے لوگ بھی ہیں. ورنہ اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ جس میں بچے اردو الفاظ سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ ایسے چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھتے ہیں کہ جن میں ان کو زبان سمجھنے کے لیے ذہن پہ زور نہ دینا پڑے یا اور کچھ، اگر تو وہ مختصر کلپس دیکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے نظام تعلیم کی خرابی ہے، اور اس نظام تعلیم کی خرابی سے گھروں کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. جیسا ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اس بات پر کی تھی کہ اب مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک تو انگریزی، اچھا دوسرے یہ کہ موبائل انہیں تھما دیتی بچوں کو. اچھا، یہ ایک موضوع ہے، یہ میں اس پہ اب سوال بھی، لیکن یہ جو
یہ جو رجحان کم ہوا ہے، دیکھیں پہلے ہم آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ابھی بھی کتابیں پڑھ لیں، پہلے عمران سیریز موٹی موٹی کتابیں آپ کو اس کا کم ہوتی تھی، لیکن اشتیاق احمد کے آپ ناول پڑھتے تھے 800 900 1000 صفحے کے، دفن شدہ شہر ہے یا اس طرح کے اور جو مختلف قیدی ہیں اس کے نام سے بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھ لیتے تھے ایک ہی نشست میں. آج ہیں کم ہے لیکن پڑھنے. اسی طرح گفتگو جو لمبی لمبی سننے والے یا وہ بھی کم ہو گئے. جو ہم کہہ رہے ہیں اب ریل زیادہ چلتی ہے، آپ کے 1 گھنٹے کے جو ویوز آئیں گے وہ آپ کو اگر 50,000 آئیں گے یا 30,000 آئیں گے تو ریل کے 4 لاکھ یا 5 لاکھ بن جاتے ہیں، جو جس میں آپ نے کوئی چٹکلے والی کوئی بات کی ہو یا کوئی دلچسپی والی بات کی ہو لوگوں کی. تو یہ تو ذہنی کو بھی ذہنی انحطاط بھی ہے نا. جب آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، تو یہ ذہنی انحطاط تو ہے نا. جی بالکل دماغ آپ کا نے استعمال ہی ختم ہو رہا ہے. یہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ذہنی انحطاط ہے، لیکن بنیادی وجہ وہی ہے اردو نہ پڑھنا. جو لوگ اشتیاق احمد کے ناول پڑھتے تھے یا جو ابن صفی کے ناول پڑھتے تھے تو وہ اردو میں تعلیم حاصل کرتے تھے یا کم از کم اردو پڑھتے تھے، اردو جانتے تھے. اچھا، اب اردو الفاظ بھی نہیں سنتے لوگ، یعنی کہاں سے سنیں لوگ؟ جو زبان بولی جا رہی ہے ہمارے ذرائع ابلاغ پر، جو بولی جا رہی ہے یا زبان بولی جا رہی ہے، تو اس میں اردو کے الفاظ تو غائب ہوتے جا رہے ہیں، اس کی جگہ انگریزی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اب آپ کو ٹیبل اور چیئر سننے کو ملتا ہے، میز کرسی بولنے والے بہت کم رہ گئے ہوں گے، قلم کتاب کہنے والے کم رہ گئے. تو جب اردو کے الفاظ نہیں سنیں گے تو اردو کے 1 گھنٹے کی طویل گفتگو کیسے؟ اچھا، یہ سائنسی طور پہ بھی تو یہ بات ہے کہ یہ جو لرننگ پروسیس ہے، سیکھنے کا عمل ہے، وہ اسکرین پہ دیکھ کے پڑھنے میں اور کتاب یا کاغذ کو دیکھ کے پڑھنے میں اس میں بہت فرق ہے. یہ تخلیقی عمل پہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کوئی کتاب اگر کاغذ پہ پڑھتے ہیں یا اسکرین پہ PDF فائل پڑھتے ہیں، آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو فرق کا یعنی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ کتاب تو یہ ہے کہ آپ بسہولت دوبارہ اسی صفحے پر جا سکتے ہیں جس صفحے پہ چھوڑا تھا یا جو صفحہ آپ کو درکار ہے. PDF وغیرہ میں تو آپ کو تلاش کرنے میں وقت لگے گا. اب آ گئی ہے PDF کی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اسی پیج پہ اسی صفحے پر چلے جائیں. اس میں دیکھیے ٹیکنالوجی سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کتاب جو ہے وہ PDF میں پڑھ رہا ہے اور وہ یہ جو کاغذ پر چھپی ہوئی کتاب نہیں پڑھنے میں اس کو دشواری ہو رہی تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ مادی طور پر تو زمانہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ٹائپ والی کتابت آئی، اور اب جو ہے یہ نوری نستعلیق میں آ گئی ہے. تو یہ آگے بڑھا ہے نا معاملہ. اس کے بعد اب اگر PDF میں آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے دور کر رہے ہیں لوگوں. صحیح ہے. اچھا، زبان پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے بچپن میں اپنی والدہ سے، لوگ نانی دادی سے کہانیاں سنتے ہیں جی، تو سے کہتے ہیں تخیلیاتی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑھتی تھی یا بچوں میں زیادہ ہوتی تھی. تو اب تو یہ عمل بھی ختم ہو گیا ہے. یہ صرف زبان کا، ہاں جی بالکل زبان کی وجہ سے. یہ تو آسان بھی، اب نانی دادی نہیں ہے، موبائل تو ہے نا. اب تو بہت یعنی نانی دادیوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر طریقے سے آپ پیش کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ وسائل جو ہیں وہ زیادہ آ گئے ہیں، اور خاص طور پر مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے آپ جو چاہیں تیار کر سکتے ہیں. اور یہ جتنی بھی مافوق الفطرت کہانیاں ہوتی ہیں وہ بچے کے تخیل کی قوت کو تیز کرتی ہیں. اچھا، میں اس کا ایک دلچسپ تجربہ کر چکا ہوں. اچھا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ادارے نے مجھے کہا کہ جی بچوں کو کہانی لکھنا سکھانا ہے. تو میں اس تصور میں تھا کہ بچے کم از کم اس عمر کے ہوں گے کہ وہ لکھنا جانتے ہوں گے اور لکھتے ہوں گے. تو اس تصور کے تحت گیا، لیکن وہاں بہت چھوٹے بچے تھے، پرائمری کے بچے تھے جن کو لکھنا سکھایا نہیں جا سکتا تھا. تو سارا جو تیاری تھی وہ ساری تیاری ہی غارت ہو گئی. تو میں نے پھر ایک بچے سے کہا کہ فرض کیجئے کہ یہ صاحب جواد نام ہے، جواد باہر نکلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک
عورت سڑک پر گری ہوئی ہے، بوڑھی عورت، اور وہ رو رہی ہے، تو یہ جواد دوڑ کر کے جاتے ہیں، اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی کوشش شروع کرتے ہیں وہ عورت بالکل ایک جوان عورت اور ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جواد کو لے کر اڑ جاتی ہے۔ تو میں نے بچوں سے کہا کہ میں نے تو اتنا ہی دیکھا، پھر آگے کیا ہوا؟ آگے جو بچوں نے کہانی بنانی شروع کی ہے کہ اس کو پرستان لے گئے، ملکہ سے ملوایا اور یہ صحیح، کہا کہ یہ بہت اچھا بچہ بچہ ہے۔ خود سوچ رہا ہے، ہاں، خود یہ کہانی بنا ایک رہا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ کہانی کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے، ہوں، اور اتنی آگے بڑھائی کہ وہ کہانی جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، ہاں، پھر میں نے کہا کہ بھائی اس کو واپس بھی لاؤ یہاں پر، ہوں، تو بالآخر اس کو انعام و اکرام وغیرہ دے کر کے واپس لایا گیا۔ لیکن وہ تجربہ ہوا کہ آپ اگر بچے سے پوچھیں ہوں، کہ اس کے بعد کیا ہوا، تو پھر اس کی قوت متخیلہ جس کو ہے نا، پاور آف تھنکنگ، وہ پرواز کرنے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تمام یہ کہانیاں جو ہے نا، یہ مفید ثابت ہوتی ہیں بچوں صحیح، کے لیے، اور ہمیں یہ پیش کرنا چاہیے۔ اب بچوں سے جو گلا شکوہ ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ ہوں، ابھی یہ آپ شاید اس موضوع پر گفتگو کرنے والے تھے کہ بچے موبائل میں ہر وقت جی، لگے رہتے ہیں، بھائی بڑے کیا کرتے ہیں؟ لیکن بڑے بچہ جو آنکھ کھولتا ہے وہ اسکرین دیکھتا ہے۔ میں تو یہ سوال کرنے نہیں، والا تھا آپ سے ہاں کہ جب وہ صبح سے شام تک اسکرین دیکھتا ہے تو کاغذ اور کتاب تو اس سے دور ہو جائے نہیں، گی۔ یہ بات نہیں ہے۔ بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، بڑے بھائی بہنوں کو دیکھتا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ میں بھی وہی کروں گا۔ بچہ ہر وہ کام کرتا ہے جو بڑے کرتے ہیں۔ ہوں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بڑوں کے جوتے پہن کر کے گھومتا ہے بچہ، وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا جو ہے اس کے ماں باپ یا جو بڑے گھر میں اس کے موجود بڑے ہیں۔ کر رہے ہوں، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا بڑے بھائی بہن ہوں۔ تو چونکہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں تو وہ بھی موبائل فون۔ یعنی کوئی موبائل کے استعمال پہ کوئی ڈسپلن قائم ہونا چاہیے۔ بلکہ میں آپ سے ایک شیئر کروں، میں ایک میرے دوست کے گھر گیا جی، تو ان کے ڈرائنگ روم کے باہر لکھا ہوا تھا موبائل اندر لے کر نہ جائے ہوں، یا موبائل آف کر دے، اس طرح جی، کا کوئی جملہ لکھا ہوا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ مطلب اس نے بچہ ہے، وہ میرے خیال سے 10 یا 11 سال کا بچہ اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، اچھا، اور کہ موبائل نہ لے گئے۔ جی، یعنی میں سمجھتا ہوں وہ وقت آنے والا ہے یا ضرورت محسوس ہوگی، جس طرح جوتے باہر رکھے جاتے ہاں ہیں ہاں ہاں اس طرح موبائل رکھنے کی بھی کوئی جگہ گھر میں بنائی جائے گی ہاں، یا بنانی چاہیے، کہ ہوں، تاکہ آپ گھر میں بچوں کے ساتھ وقت دے سکیں، بچوں کو وقت دے سکیں، کاغذ کتاب پہ بات کر سکیں۔ جی جی، یہ سب آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن میں ایک آخر میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، جو آپ نے کہیں لکھا کہ زبان بدل دیجئے، اپنے کسی کالم میں لکھا نظام بدل جائے گا۔ جی، اچھا، نظام بدلنے کی جب بات کرتے ہیں تو ظاہر حکومتیں بدلنے، چہرے بدلنے اور اس طرح کی بات آتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں ہاں، گے؟ اس میں دیکھیے، ہمارا جو نظام ہے اس میں بدعنوانی کے عوامل زیادہ ہو گئے ہیں، ہوں، اور بدعنوانی کے عوامل زیادہ ہونے میں جو سب سے بڑا عامل ہے ہوں، وہ زبان کا فرق ہے۔ ہوں، آپ کوئی یعنی سرکاری اداروں میں جائیں ہوں، تو ہر کام، یعنی آپ اپنے کسی سرکاری دفتر کے اندر چلے جائیں ہوں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ پاکستان کے کسی دفتر میں نہیں آئے، ہوں، برطانیہ کے کسی دفتر میں آئے۔ تمام کمروں پر تختیاں جو ہوں گی وہ انگریزی میں لگی ہوں گی، جتنی دستاویزات اور کاغذات ہوں گے سب انگریزی میں ہوں گے، ہوں، اور جو بھی یعنی حکم نامے جاری ہو رہے ہیں، خطوط جاری ہو رہے ہیں، درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، سب انگریزی میں ہوں گی۔ ہوں۔ اچھا، میں ایک چیز اور ہاں بات کاٹ رہا ہوں۔ جی، بنگلہ دیش ابھی کچھ عرصے پہلے ہم گئے، جب وہاں ہم نے سائن بورڈ دیکھے، ہاں، باقی مجھے نہیں پتا دفتری معاملات میں کیا ہو رہا ہے، ہوں۔ لیکن وہاں سائن بورڈ تھے 80 سے 90% مجھے بنگالی زبان میں لکھے ہوئے نظر آئے۔ یہ وہاں ہر پہ ملک مجھے میں آپ کو انگریزی، ایسا نظر آئے گا۔ بنگلہ دیش تو ہمارے حصہ ہی ہاں تھا نا۔ بالکل، یہ تو ہمارا جز تھا ہوں، تو تو وہاں یہ دیکھا میں نے۔ ہاں، یہاں پر بھی یہ مغربی پاکستان کے اندر آپ آزاد کشمیر میں چلے جائیں، ہوں، آزاد کشمیر میں سرکاری زبان اردو ہے، ہوں، وہاں پر آپ کو بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ ہوں، میں گیا تھا وہاں پر ایک تقریری مقابلے میں ہوں، مہمان بن کر کے گیا تھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بچوں کی اردو اتنی شاندار تھی کہ میں آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر میں ہوں، میں حیران رہ گیا۔ اگرچہ اساتذہ نے لکھ کے دی ہوگی تقریر، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا تلفظ اتنا بہترین تھا ہوں، اور روانی تھی گفتگو میں، تو وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ وہ اردو میں پڑھ رہے تھے ہوں، اور ان کو اردو پر عبور تھا۔ ہوں،
ہمارے ہاں اب آپ دیکھیے کہ بہت سے قوانین جن پر اعتراضات ہوئے بعد میں یہ ہماری قومی اسمبلی نے منظور کیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دیدہ و دانستہ غلط قوانین نہیں منظور کیے انہوں نے، اچھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزی میں قانون پیش کیا جاتا تھا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اور چونکہ طے ہے کہ سرکاری جو برسر اقتدار جماعت کے لوگ اس کے حق میں ہاں کہیں گے، اور جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں وہ نہ کہیں گے، یہ طے ہے، تو وہ قانون منظور ہو جاتا ہے۔ یہ حالانکہ اگر برسر اقتدار جماعت کے افراد کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ وہ کیا منظور کر رہے ہیں تو شاید وہ نہ منظور کرتے، یعنی اپنے ضمیر کے مطابق وہ بات کرتے، کہتے کہ نہیں یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری تہذیب کے خلاف ہے، نہ منظور۔ لیکن چونکہ انگریزی میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر وہ اردو میں پیش کیا جاتا تو شاید وہ قانون منظور نہ ہوتا۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ زبان بدل دیجئے نظام بدل جائے گا۔ آپ تعلیمی زبان جو ہے یعنی جس کو میڈیم آف اسٹڈی کہتے ہیں، تعلیمی زبان اردو کر دیجئے، آپ قانون سازی کی زبان اردو کر دیجئے، آپ سرکاری دفاتر کی زبان اردو کر دیجئے، آپ عدلیہ کی زبان اردو کر دیجئے کہ اردو میں درخواستیں دی جائیں، اردو میں فیصلے لکھے جائیں، اردو میں دلائل دیے جائیں، یہ پورا نظام آپ کو بدلا ہوا محسوس ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آخر میں اگر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی نظم لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ ایک نظم جو بچوں میں بہت مقبول ہوئی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو سننے والے پڑھنے والے ہیں وہاں وہ نظم جو ہے وہ کئی طریقوں سے پڑھی گئی، وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، امی نے مجھے سمجھائی نہیں، میں کیسے میٹھی بات کروں جب میٹھی چیزی کھائی نہیں، آپ ہی بھی پکاتی ہیں حلوہ پھر وہ بھی کیوں حلوائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ کیوں لمبے بال ہیں بھالو کے، کیوں اس کی ٹنڈ کرائی نہیں، کیا وہ بھی گندا بچہ ہے یا اس کے ابو بھائی نہیں، یہ اس کا ہیئر اسٹائل ہے یا جنگل میں کوئی نائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی۔ دادی کے میاں تو دادا ہیں، نانی کے میاں بھی نانا ہے، جب آپا سے میں نے پوچھا باجی کے میاں کیا باجا ہیں، وہ ہنس ہنس کر یوں کہنے لگیں اے بھائی نہیں، اے بھائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ اگر بلی شیر کی خالہ ہے پھر ہم نے اسے کیوں پالا ہے، کیا شیر بہت نالائق ہے، خالہ کو مار نکالا ہے، یا جنگل کے راجا کے ہاں کیا ملتی دودھ ملائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور جب نیا مہینہ آتا ہے بجلی کا بل آ جاتا ہے، حالانکہ بادل بیچارہ یہ بجلی مفت لٹاتا ہے، پھر ہم نے اپنے گھر بجلی کیوں بادل سے لگوائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ اور جو تارے جھلمل کرتے ہیں کیا ان کی چچی تائی نہیں، ہوگا کوئی رشتہ سورج سے، یہ بات کبھی بتلائی نہیں، پر چندہ کیسا ماموں ہے جب امی کا وہ بھائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی۔ نظم استاد محترم کو میرا سلام کہیں۔ یہ نظم جو ہے ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ یوم اساتذہ کا قومی ترانہ بن گئی ہے، اور خاص طور پر بھارت کے بھی کئی تعلیمی اداروں میں اس پہ ٹیبلو ہوئے ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آپ اردو میں یا انگریزی میں صرف استاد محترم لکھیں تو بے شمار ویڈیوز محترم کو سلام، وہ پوری آ جاتا ہے، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا علم و دانش کا راستہ دکھایا، اے دوستو ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے،
माँ बाप इस जमी पर लाए थे आसमां से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहां से, मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कह। जीने का फन सिखाया, मरने का बांकपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी, कांटे भी राह में हैं, फूलों की अंजुमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाजिश वतन भी, है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कह। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है, उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कह। जनाब अहमद आतिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ गैर रस्मी कुछ रस्मी गुफ्तगू हमने आपसे की, और मुझे नहीं मालूम इस पॉडकास्ट के नशर होने के बाद कितने आप कॉलम मेरी ज़बान के हवाले से लिखने पे मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जिसारा आपका भी डिजिटल शुक्रिया। स्टूडियो आने का।